آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہو گیا، قرآن کی حقانیت کا اسے علم ہو گیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پہلے بھی حق سمجھ کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لاتا تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اب ساری نبوت ختم ہو چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہی آخری نبی ہے اور ساری کتابیں ختم ہو چکی ہیں، اب جو ہے قرآن پاک پر ایمان لانا ہے تو ایمان لاتا ہے صرف 2 اجر ہے۔ پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو، کانا لہو مملوکن، جس کے کوئی باندی ہو، فأدبها فأحسن تعدیبها، پھر وہ اس کو تمیز سکھائے، سلیقہ سکھائے، رہن سہن سکھائے اور اچھی طرح سکھائے۔ وعلمت فأحسن تعلیمها، کہ اسے تعلیم دے، تربیت کرے، اچھی سے اچھی تعلیم دے۔ فعاتقها، پھر اسے آزاد کرے۔ فزوجها، پھر اسے نکاح کرے۔ تو اسے 2 اجر ہیں۔ کتنی مشقت اٹھائی اس نے، پہلے والے نے بھی، جو پہلے نبی پر ایمان لاتا تھا پھر جو ہے دوسرے نبی پر ایمان لایا ہے، اس نے بھی مشقت اٹھائی ہے۔ وہ اس طرح کہ اب دوسرا نبی پر ایمان لانا حق جان کر، تو پھر اس کے جو ہے گھر والوں سے جو تکلیفیں پہنچیں گی اور اس کے مذہب والوں سے جو تکلیفیں پہنچیں گی بڑی ہوں گی، اس کے باوجود وہ حق بات پر جم رہا ہے تو بڑی مشقت کے بعد، اس لیے اسے 2 اجر مل رہے ہیں۔ پھر یہ بھی اپنی باندھی تھی، پھر اس نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، تربیت کرنے میں، تعلیم دینے میں، پھر اسے یہ آزاد بھی کیا جبکہ اس سے پیدا تھا، پھر اس نے اسے نکاح بھی کیا۔ فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ پھر تیسری بات فرمائی جو سمجھنے کی ہے کہ ایک غلام ہے جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، یعنی آقا کا بھی پورا کام کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی کرتا ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اپنے خدا کا بھی حق ادا کر رہا ہے۔ اس حق ادا کرنے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ تکلیف، نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے اور جو ہے روزے رکھیں گے، آقا کے پورے کام انجام دیتے ہوئے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا 2 اجر ہیں۔ آج اگر کوئی شخص دکانداری کر رہا ہو، کوئی شخص حمالی کر رہا ہو، کوئی شخص جو ہے زراعت کھیتی باڑی کر رہا ہو، کوئی اپنے لائق کام کر رہا ہو، اپنے جو ہے اپنے کام کو کوئی انجام دے رہا ہو جو معمول دنوں میں کرتا تھا، پھر اس کی وجہ سے وہ تھکان محسوس کر رہا ہو، اس وجہ سے وہ بھوک محسوس کر رہا ہو، اس وجہ سے وہ پیاس محسوس کر رہا ہو، تکلیف برداشت کر رہا ہو، مشقت اٹھا رہا ہو روزے میں، تو اللہ پاک یہاں اسے دگنا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کے اس برداشت کا، اس کے مشقت اٹھانے کا، ایک دوسرا جو اس کا معمول روزے کا اجر۔ تو بتائیں کہ اللہ کی طرف سے مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی بھوک پیاس اور جو ہے تھکان کی وجہ سے اور موسم کے گرم اور سرد ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے کسی حال میں روزہ معاف، بہت بڑا گناہ اپنے سر لیتا ہے، اور بنیادی بات جو اسلام کی روزے کی اسے چھوڑنے کا، اسے گناہ بڑا سے بڑا ملے گا اور ایسا شخص بڑا گنہگار ہوگا۔ تو بتائیں اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑا موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، اس میں اپنے آپ کو بنانے کا۔ اگر ایسا موقع پانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو، اپنے احوال کو، اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا تو یقیناً وہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ جس وقت اسے ماحول سازگار دیا گیا ہے اور اتنی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہوں، برکتوں کا وعدہ کیا گیا ہو، رزق کی کشادگی کا وعدہ کیا گیا ہو، جس میں اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا گیا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کرتا اور اپنے آپ میں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی اور موقع فراہم ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم، ہر شخص کو اسی وقت توفیق ہوتی ہے جب خود وہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. جو خود کوشش نہ کرے تو اللہ کو بھی ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں. بہرحال روزہ رکھنے میں جو تکلیفیں، جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اٹھانی چاہیے. اور جہاں اللہ پاک کو معلوم ہے اور اللہ کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے انسان کی تکلیف کو، انسان کے برداشت کو، انسان کے صبر کو اللہ خوب جانتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سفر میں روزوں کو روکے رکھا ہے، مرض میں، بیماری میں روزوں کو روکے رکھا ہے. فرمایا کہ سفر میں اگر ہو تو روزے چھوڑیں، باقی دنوں میں جو ہے وہ روزوں کی قضا کریں. بیمار ہیں روزہ چھوڑیں، باقی دنوں میں، صحت کے دنوں میں تو قضا کریں. تو اللہ پاک خوب جانتا ہے انسان اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہانے لگاتا ہے. مجھے دکان میں تکلیف پہنچتی ہے، مجھے تجارت میں تکلیف پہنچتی ہے، مجھے جو ہے کام کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ بہانے اللہ کے قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کے بہانے کیا ہیں. تو ہمیں تکلیف برداشت کر کر اپنے روزوں کو مکمل کرنا ہے. دھوپ گرمی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کے اپنے ارادوں کو جو ہے ڈلمل نہیں کرنی چاہیے، اپنے ارادوں کو جو ہے توڑنی نہیں چاہیے، اپنا حوصلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ارادے، اپنے حوصلوں کو مضبوط رکھیں، ایمان کو پختہ رکھیں اور روزوں کو مکمل کریں. آخری تاریخ تک، آخری دن تک ہمارے روزے ہوں اور پوری عبادتوں کے ساتھ اپنے کام کاج کو ہلکا پھلکا کر دیں. ان مہینوں اس مہینے میں اپنے کام کاج کو، اپنی تکلیفوں کو ہلکی پھلکی کر دیں. پھر جو ہے اپنی عبادتوں کو زیادہ کریں اور کوئی عبادت کسی تھکان کی وجہ سے جو ہے نہ چھوڑیں، بلکہ اس عبادت کو مکمل کریں. پھر دوسرے دنوں میں آپ کو تراویح کا موقع نہیں ملے گا. تہجد پڑھنا چاہیں گے لیکن تہجد نہیں پڑھ پائیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئی. دعا کر اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا